السلام علیکم جناب من، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ملتمس ہوں کہ آپ کے، میرے، ہم سب کے، ہمارے تمام اعزاء احباب اقربا کے ساتھ سب خیر و عافیت کے معاملات رکھے۔ آج ایک برس اور بیت جانے کو ہے۔ چند گھنٹے، چند گھڑیاں، چند لمحے، چند پل اور چند ساعتیں ایسی ہیں کہ جو رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد سال 2025 بھی قصہ پارینہ یعنی ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ سال آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ ہماری زندگی پر بڑے انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، کچھ ڈراسٹک تبدیلیاں لے کر کے آتے ہیں۔ سال 2025 کی ابتدا بھی انہی اندازوں، اندیشوں، امیدوں اور توقعات کے ساتھ ہوئی جس طرح ہر سال ہوتی ہے۔ جاتے جاتے یہ سال الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر ہم من حیث القوم بات کریں، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کریں، تو یہ قوم جو کسی اچھی گھڑی کو، جو کسی اچھے پل کو، جو کسی اچھے لمحے کو تلاش رہی تھی، جہاں تقسیم در تقسیم ہمیں نظر آ رہی تھی، جہاں گروہی فرقہ بندیاں، جہاں مسلکی اتفاق، سب چیزیں اسی طرح سے موجود نہ صرف تھیں بلکہ شاید اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھیں، کہ ایسے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تدبیر ہوئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان خرابیاں کر کر کے تھک جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے رب کی جو ہے وہ مشیت وہ حرکت میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جو اس نے پلان کر رکھا ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں ایک غلطی ہو گئی ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے۔ مئی کے مہینے کا انتخاب کیا ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی چیرہ دستی کے لیے۔ اس نے سوچا کہ ہم پر، جو ہم اتنے مصروف ہیں آپس میں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، اس نے سوچا کہ یہی بیسٹ ٹائم ہے۔ انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی، مگر وہ کہتے ہیں نا، ان لوگوں نے پلان کیا اور اللہ نے بھی پلان کیا، اور بے شک اللہ سپریم پلانر ہے۔ تو میرے اللہ کی تدبیر کے آگے دشمن کی ایک نہ چلی۔ دشمن نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر، ارض پاکستان پر جو حملہ کیا، اس کے بعد مجھ سمیت تمام دیش واسی ہندی میں اور اہل وطن اردو میں ششدر رہ گئے، کیونکہ میں اور آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے، نہ ہماری تربیت اس طرح کی ہے، نہ ہمارا مزاج اس طرح کا ہے، نہ ہم ان سب چیزوں کے لیے بنے ہیں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے بڑا فضل کیا کہ وہ جن کا کام تھا اس طرح کے خدشوں کا جائزہ لے کر کے اور اپنی اسٹریٹجی کو بنانا، وہ جاگ رہے تھے۔ میں بات کر رہا ہوں افواج پاکستان کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان آرمڈ فورسز کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کی۔ میں ان تمام شجاع افراد، وہ جن کو اللہ رب العزت نے اس ایک معرکے میں اپنا، جس کو کہتے ہیں، ایک ہرکارہ منتخب کیا، اور اس کے بعد انڈیا پر جو بجلیاں ہم نے گرائیں، وہ ایک تاریخ ہے۔ دشمن نے ہم پر ایسی جگہ حملہ کیا جہاں وہ سوچ رہا تھا کہ اس حملے کے بعد اس کو پناہ مل جائے گی، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ الحمدللہ مسلمان کتنا بھی گمراہ ہو، کتنا بھی فرقوں میں اور جہالتوں میں سنا ہوا، گندا ہوا ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بٹن دبانا پھر اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اور اس کے بعد وہی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بٹن دبایا، اور اس کے بعد یہاں سے آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز ہوا۔ یہ آپریشن انڈیا کی بدبختی کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس پر رہتی دنیا انشاءاللہ تعالیٰ باتیں کی جائیں گی۔ یہ ایک ایسا خوفناک اور خونخوار قسم کا، ایک ایسا برق رفتار اور صورت انگیز آپریشن تھا جس نے پوری دنیا بشمول بھارت اور اس کے آقا اور مولا اس وقت کے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کو حیران اور پریشان کر دیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگ کے ابتدائی لمحوں میں پاکستان کو شاید مات کھاتے دیکھنا چاہتا تھا، جس نے صحافیوں کے سوالات کا بھی اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان نمٹ لیں گے۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان جب گھٹنوں پہ آئے گا تو میں حاتم طائی بن کر کے آؤں گا اور جو ہے وہ ایک رول پلے کروں گا۔ تاہم اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے اللہ نے کچھ اور سوچ رکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ کہ یہاں ہماری چائنیز دوست کام آئے، ان کی میزائل ٹیکنالوجی نے ہمارے ساتھ وہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے انڈیا کے ساتھ وہ کیا کہ اللہ اللہ
دے مار 4.5 وہ کتے کی طرح انڈیا کی ہم نے اتاری ہے کہ بھائی مزہ آ گیا. مطلب اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف ہوائی فائر ہے اور اس میں رکھا کچھ نہیں ہے. جب یہاں سے بیٹھ کر کے ہمارے ٹیکنالوجسٹ وغیرہ نے، جب ہمارے ہیکرز نے اور انڈیا کے 70% حصے کی بجلی بند کر دی، تو وہ کیا کر رہے ہیں پھر وہ اور کیا کر سکتے تھے؟ پھر ان کے پاس ماں سوائے چپ چاپ مار کھانے کے اور کیا تھا؟ ہم نے ان کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا، ہم نے ان کے 70% حصے کی بجلی بند کر دی، ہم نے جہاں چاہا ان کے اڈوں پر جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کی. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ ہم نے ان کے 7 رافیل طیارے گرا دیے. ہم تو شاید کبھی بھول بھی جائیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم نے ان کے 7 طیارے گرائے. تاہم اللہ خوش رکھے. پہلی مرتبہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اللہ خوش رکھے. وہ ہر بار جب انڈیا بھولنے لگتا ہے، جب اس کے زخم منمن ہونے لگتے ہیں، تو وہ ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ آپ نے 7 طیارے انڈیا کی گرائے تھے. اور اس کے بعد نریندر مودی اور اس کی ریاست ایک بار پھر غلاظتوں کے گٹر میں اپنا منہ چھپا لیتی ہے. تو اس ایک اعتبار سے بھی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے محافظوں پر سوالات اٹھاتے تھے، ان کی اہلیت پر سوالات اٹھائے جاتے تھے، ان کے بھی منہ بند ہو گئے، چاہے وہ اندرون ملک ہوں، چاہے وہ باہر سے بیٹھ کر کے ہذیان بک رہے ہوں. دنیا نے دیکھا کہ پاکستانی افواج کا سامنا کرنا انڈیا جیسے ملک کے بس کی بات بھی نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ. من حیث القوم تو میں نے یہ بتایا کہ اللہ کا احسان ہو گیا، فضل ہو گیا میرے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس ارض پاکستان کی حفاظت کی، بلکہ اس کے لیے انہی کندھوں کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ جن کی اہلیت پر کئی رہنما، کئی مسیحا، کئی رات کے اندھیرے میں چھپے ہوئے نقبزن جو ہے وہ سوالات اٹھاتے تھے. اللہ نے فضل کیا اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کا منہ کالا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر چلی. میں اگر اپنی حیثیت میں بات کروں، میں قریب کوئی 2.5 سال سے میں گھر پہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا تھا اور اس کا تقریباً عادی بھی ہو چلا تھا. مگر شاید یہ میرے رب کی کوئی تدبیر تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے لیے ایک بار پھر ملازمت کے دروازے کھولے. ایک مرتبہ پھر نیشنل میڈیا کے دروازے میرے لیے کھلے اور مجھے ایک بار پھر وہ اسکرین نصیب ہوئی جس پہ آج سے 7 سال 7.5 سال پہلے میں ایک مرتبہ پہلے بھی کام کر چکا تھا، یعنی اب تک نیوز. ثم الحمدللہ اب تک نیوز کا میرا یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے. اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں نے کسی سے کہا کہ جب کوئی ایک معمولی سا روزن بھی نہیں کھلا ہوتا، اس کے بعد میرا رب وہ تدبیر کرتا ہے کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ پورے کا پورا دروازہ کھول دیتا ہے. پھر مجھے وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، پھر وہ مجھے راستی بھی دکھاتا ہے. اور یہ وہی اللہ ہے کہ جس کی بتائی ہوئی راہ پر چل کر کے میں اور آپ وہ سب کچھ پا سکتے ہیں اور پا لیتے ہیں کہ جو شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں ہوتا. آج میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ بتاؤں. یہ میرا بہت سیکرٹ ہے، لیکن میں یہ صرف ترغیباً آپ کو بتا رہا ہوں. اس کو بتانے میں مجھے کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خدا نخواستہ اپنی بزرگی، اپنی نیکی اور اس طرح کی کوئی چیز بتاؤں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت جب آپ کو راستے پر چلانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیسے اسباب پیدا کرتا ہے. میں اسی بے روزگاری کے عالم میں، اور ایک دن ڈرائیو کر رہا تھا تو مجھے میری ہمشیرہ کی کال آئی. ہمشیرہ نے کہا کہ وہ ایک بچہ ہے، اس طرح سے اس کا کرائٹیریا ہے، اس کی اماں، اس کی پھپھو میرے یہاں کام کرتی ہے اور اس کی ٹانگ 12 سال یا 14 سال کا وہ بچہ تھا، اس کی ٹانگ جو ہے وہ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. کوئی بڑا خوفناک سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر سائیکل سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوئی اس کی ہیلپ کرو. تو میں ہنسنے لگا. میں نے کہا اس کی کیا ہیلپ کرنی ہے؟ اس نے کہا یار کوئی پیسے وغیرہ تم اس کے لیے دے دو. میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا 5-10 ہزار، جو بھی تمہاری اوقات ہے. تو میں نے کہا کہ 5-10 ہزار روپے میں کیا ہوگا اس کا؟ میری بہن نے کہا بھائی تو اور کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تو یار اس کا آپریشن کرا دیتے ہیں. کہہ رہی ہے مگر تمہاری تو جاب نہیں ہے. اور میں نے کہا چھوڑ یار، جاب نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے یہ کام مجھ سے کروانا ہے تو میں کر دیتا ہوں. تو کہنے لگی اچھا تو میں تمہارا نمبر دے دوں؟ میں نے کہا بالکل، ان کو میرا نمبر دے دو. میں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک کال ریسیو کی جس میں ایک پریشان حال آواز نے مجھے سلام کیا. میں نے ان کا جواب دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ اس بچے کے آپ کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں اس کا والد ہوں.
تو میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں ہیں؟ کہنے لگے ہم سول ہاسپٹل میں ہیں اور ہم بالکل مڈل آف دا روڈ اس وقت کھڑے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ڈاکٹر نے جو ہے وہ 4 لاکھ یا 3 لاکھ روپے قریباً کوئی بتائے ہیں, اور ڈاؤ میڈیکل والوں نے بھی کوئی اتنی اماؤنٹ کوٹ کیا تھا. صاحب ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں سے یہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آج تو پورا دن تقریباً گزر ہی گیا, 4-5 بج رہے ہیں, کل آپ ایک کام کیجئے گا, میں آپ کو اتنے بجے اس جگہ ملوں گا, اس اسپتال کے گیٹ پہ, آپ کل وہاں مجھے ملیے. انہوں نے کہا صاحب ہم علاج معالجہ افورڈ نہیں کر سکتے, ہم بس اس بچے کو سوزوکی میں لے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے اوپر بار ہے. میں نے کہا آپ بھروسہ رکھیے, آپ کل مجھے ملیے, انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اگلے دن میں پہنچا, ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب میرے فیملی ڈاکٹر ہیں, میری اماں کے, میری بیوی کے, میرے سرجن ہیں, بہت اللہ والا آدمی ہے, بہت اللہ والا آدمی, اللہ اسے خوش رکھے. میں نے ان سے ٹائم لیا, گاڑی آ کے رکی, میں پہچان گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں. میں ان کے ساتھ اسپتال میں گیا, جا کر کے دیکھا تو بچے کو اس کے بعد لٹایا وٹایا تو دیکھا کہ اس کی ٹانگ تو واقعی معاملات اس کی گڑبڑیشن تھے. بچے کے والد سے میں نے کچھ دیر بات کی, لیکن ان کے اوسان خطا تھے. سرائیکی فیملی تھی, بچے کی ماں بیچاری تقریباً مرنے کے قریب ہو گئی تھی, بہت پریشان تھی. میں نے خیال کیا, میں گیا, جا کر کے میں کچھ جوسز اور کچھ سینڈوچز وغیرہ لے کر کے آیا, کچھ میں نے کھایا, کچھ ان کو دیا. اس کے بعد میں ان سے ذرا گپ شپ لگانے لگا. میں نے اس بچے سے اس کے بعد ایک عجیب بات کہی. میں نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو بیٹا, میری 2.5 سال سے جاب نہیں ہے. اب وہ تینوں ماں باپ اور بیٹا میری طرف دیکھنے لگے. میں نے کہا اگر تمہارا آپریشن کرانے کے بعد مجھے 1 ہفتے کے اندر نوکری نہیں ملی تو تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا. اب میرا یہ کہنا تھا, اور اس بچے کے ماں باپ اور وہ بچہ کھلکھلا کے ہنسنے لگا. ماں باپ مسکرا رہے تھے. میں نے کہا میں سچ بتا رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا. اتنے میں ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے چیک اپ کرایا بچے کا, اور انہوں نے دیکھا, مجھے باہر لے کے گئے. کہہ رہے ہیں ہو جائے گا یار, اس میں جو ہے نا ہم نے وہ پلیٹ ڈالنی ہے اور اسکرو کرنے, فلانے کرنے ٹھکانے. میں نے کہا کریں. کہتے ہیں تو یہ کون کرے گا؟ میں نے کہا میں کروں گا. کہتے ہیں مطلب تم کیوں کرو گے؟ میں نے کہا حکم آیا ہے, کرنا ہے. کہنے لگے اچھا ایک کام کرتے ہیں, یہ اسپتال بھی تو اتنا کما رہا ہے, آدھا ان پہ ڈالتا ہوں, آدھا تو کر. میں نے کہا ڈن. اس کے بعد انہوں نے ہاسپٹل میں اس کی ایڈمیشن فائل بنوائی. ہم بھاگ دوڑ کر کے اس کو, بچے کو ہم نے وہاں پہ ایڈمٹ کرایا. اس کو اگلے دن خون کی بوتلیں وغیرہ چڑھیں. اس کے اگلے روز انہوں نے اس کے سارے ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد اس کا آپریشن کیا. آپریشن کرنے کے بعد اگلے روز میں پھر گیا, جا کر کے ملاقات کی. ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب سے بات کی. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا بہت اچھا آپریشن ہوا ہے, میں بالکل مطمئن ہوں. میں نے بچے کے ماں اور باپ کے چہرے پہ زندگی کی رونق دیکھی دوبارہ. بچے سے میں نے پوچھا, اس نے کہا اب میری درد بالکل نہیں ہے الحمدللہ. پھر ہم باہر نکلے. میں نے جو دواؤں وغیرہ کا حساب کتاب تھا پورا تقریباً میرے خیال مہینے کی تھیں, آئی بلیو, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے مہینہ یا 15 دن. تو ڈاکٹر نے پھر ہمیں بلایا تھا کچھ عرصے کے بعد. میں نے ان کو دوا وغیرہ دلا کر کے اور میں نے ان کو ہنستے کھیلتے روانہ کیا. اور روانہ کرنے سے پہلے میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے 7 دن کا کہا تھا ملازمت کے لیے. اب وہ حیرانی سے میری شکل دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ملازمت مل گئی ہے, اور یہ کہہ کے میں ہنسنے لگا, کیونکہ اس وقت میں اب تک نیوز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سائن کرایا تھا, اور میں اس وقت الحمدللہ ایک بار پھر اللہ رب العزت کی رضا اور مرضی اور منشا سے برسر روزگار ہو چکا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس اسباب قلیل ہی ہوں, لیکن اگر اللہ رب العزت آپ کے دل میں کوئی خیال ڈالتا ہے, کوئی اسباب آپ کے لیے کسی سے کرواتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو بھی جو ہے نا وہ ایسے ہی ٹیک اپ کرتا ہے کہ جیسے یہ ہوا. میں خدا واحد کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ میں نے آج تک اپنے تک ہی رکھا ہوا تھا. یہ بات میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اس پہ راسخ ہو جائے, آپ کو یقین آئے کہ جب ہم ہار جاتے ہیں نا تو اس سے بہت میل آگے جا کر کے ہمارے رب کی رضا جو ہے, وہ ہمارے رب کی جو ربوبیت ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اور جب وہ حرکت میں آتی ہے تو پھر لوگ آپ کے لیے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. میں بہت چھوٹا سا, بہت گناہگار سا, بہت ایک عاجز سا, ایک بہت ہی آرڈنری سا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے ثم الحمدللہ کہ یہ میرے اللہ رب العزت کا کرم ہے, یہ اس کا فضل ہے کہ جو بار بار میرے سامنے آتا ہے اور جو بار بار مجھے یہ بتاتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آنے والا یہ نیا سال جس طرح سے پاکستانیوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم سب کے لیے اچھا ثابت ہوا, ہمارے لیے تاریخی یادگار ثابت ہوا. اللہ رب العزت سے ملتمس ہوں, ملتجی ہوں پروردگار عالم سے کہ میرے, آپ کے, ہمارے اپنوں, ہمارے اعزاء, ہمارے احباب, ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچوں کے لیے
اس ارض وطن کے لیے، اہل پاکستان کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے لیے یہ نیا سال راستی، ترقی، سربلندی، صحت و تندرستی، خیر و عافیت کا باعث ہو، اور اللہ رب العزت کی رحمت اس میں ہم پر سایہ فگن رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔